دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند خوبصورت احادیث جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور پھر اگر وہ نتیجہ نہ آئے جو تم چاہتے تھے تو کہنا جیسے اللہ کی رضا، اس کی رضا میں خوش ہو جانا، اگر مگر نہ کہنا، کیونکہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور یہ حدیث بہت ہی کریٹیکل ہے۔ ہم اکثر بہت سارے کام تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ اس کام کے لیے جو آپ چاہتے ہو خوب کوشش کرو، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، اور جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تاک ہے اور تاک کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے مشاہبت رکھنے والے مردوں پر اور مردوں سے مشاہبت رکھنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کر لی ہیں۔ اگر تم میں سے کسی شخص کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اور اس کے ہاتھوں سے، اور اس کے پاؤں سے سارے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے بیٹھتا ہے تو اس حال میں بیٹھتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوستو یہ حدیث پاک سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سننے سے زیادہ ہمیں اس حدیث پاک پر آج کے دور میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سنیے گا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کا عیب دیکھے اور اس کا عیب جانتے ہوئے بھی اس شخص کی پردہ پوشی کرے، یعنی اسے کسی اور کو نہ بتائے، اس کی رسوائی نہ کرے، لوگوں میں اس کو عام نہ کرے، تو اس شخص کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی زندہ دفنائی ہوئی لڑکی کو نئی زندگی بخشی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز سب سے بدترین شخص اس شخص کو پاؤ گے جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرے، یعنی ادھر کے لوگوں سے کچھ کہے اور ادھر آ کر لوگوں سے کچھ اور بتائے، یعنی دوغلا شخص قیامت کے روز سب سے بدترین شخص ہوگا۔ اور دوستو اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سن کر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔